ٹھہراتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بنیاد تمام انبیاء کرام کی دعوت کی طرح لا الہ الا اللہ کی تھی، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر آپ نے لوگوں کی تربیت کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ معاشرہ کتنا تبدیل ہو گیا۔ شیخ کہتے ہیں، محمد امین جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دعوت کو، یعنی کافر جو ہیں، آپ کی امت کے جو کافر لوگ تھے، ان کو توحید کی دعوت دی۔ آج مسلمانوں میں اس دعوت کی ضرورت ہے کہ ہم توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں، اس لیے کہ مسلمانوں میں اب عقیدے کی بنیادیں مضبوط نہیں رہی، جا بجا مختلف قسم کی شرکیات، خرافات اور بدعیات پائی جاتی ہیں، اور یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، جڑ ہے ہماری کمزوری کی۔ اصل قضیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بگڑا ہوا ہے۔ اب جن کو آپ اور ہم اسرائیلیوں کے مقابل کے مجاہدین کہہ رہے ہیں، حماس کے لوگ، معاف کیجئے گا بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہے اسرائیل کی مذمت میں، لیکن آپ منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ سچائیاں پیش کی جائے، جانتے ہوئے خاموش نہ رہا جائے، کہ آپ جب پڑتال کریں گے تو ان کا عقیدہ خود بگڑا ہوا ہے۔ اخوان المسلمین کی ایک شاخ ہے، اسی کا حصہ ہے یہ حماس، اس کی تاریخ آپ پڑھیے، موقع نہیں ہے یہاں بیان کرنے کا۔ اس کا جو میں نے تعاون کا تھوڑا سا ذکر کیا، اسرائیلیوں سے انہوں نے ہتھیار رکھنے کا معاہدہ کیا تھا، شعبات تنظیم تھی اس کی۔ جس وقت ان کا معاہدہ ہوا، وہاں کی اپوزیشن نے، لیکوڈ پارٹی نے ان کو ہتھیار رکھنے کا ہتھیار فراہم کیے کہ حکمراں پارٹی کے مقاصد کو روکا جائے، اور پھر بعد میں حکمراں پارٹیوں نے بھی ان کو طاقت دی تاکہ الفتح جو یاسر عرفات کی تنظیم تھی اور دیگر مزاحمتی تنظیمیں تھیں، ان کو خلاف ان کو کھڑا کیا جائے۔ یہ بہت بعد میں پیدا ہوئے، اور بہت سارے فلسطینی مصنفین، دانشوروں کا، امریکہ اور یورپ کے مصنفین کا یہ کہنا ہے کہ حماس کو اسرائیل نے پیدا کیا، اسی نے طاقت دی، اور پھر ان کے ساتھ جو ہتھیار کا معاہدہ ہوا تھا وہ بھی بہت مشہور ہوا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہم اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں حسن البنا، ان کا کہنا ہے کہ یہود سے ہماری دشمنی، احداث الصناعت تاریخ کیا ہے نا وہ کتاب کا نام، اس میں ان کا بیان منقول ہے کہ ہماری دشمنی یہودیوں سے جو ہے مذہبی دینی نہیں ہے، دینی اور مذہبی ہماری جو ہے دشمنی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن البنا۔ اور آپ خالد المشعل کو، جو فلسطین میں حماس کے جو ایک نمائندہ ہیں، لیڈر ہیں، اور دوسرے کئی لیڈروں کے بیانات دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہودی عیسائی ہمارے بھائی ہیں، کمیونسٹ حکومت بھی اگر لوگوں نے چن دی تو ہم اس کی حمایت کریں گے، اور ایسے کئی بیانات۔ اسلامی حکومت کی ضرورت اگر لوگوں نے جمہوریت قائم کی تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، ضروری نہیں ہے کہ اسلامی حکومت قائم کریں۔ ہمارے یہاں کیا بیانات دیے جاتے ہیں، عوام کو کیا بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اور ان کا جھگڑا عقیدے کا نہیں ہے۔ اسی میں شیخ کا، جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں، انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہودی کبھی یہ نہیں کہتے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا عقیدے کا ہے۔ اس لیے کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کی کتاب میں، محرف تحریف شدہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تلمود اور دیگر رسائل میں، صفر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر یہودی، جس کو وہ اممی کہتے ہیں، غیر یہودیوں کو قتل کرنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے، قربت حاصل ہوتی ہے، اور ایسی اور بھی بہت سی عبارتیں، وقت نہیں ہے۔ یعنی وہ مذہب کی بنیاد پر ہم سے جنگ کرتے ہیں۔ اور یہ جو شیخ نے کہا، شیخ حسن البنا نے، کہ یہودیوں سے ہمارے کتاب اور قرآن کہتا ہے کہ دوستی رکھی جائے، تو شیخ نے سوال کیا کہ قرآن کے کس جگہ پر ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ، کہ ایمان والوں سے دشمنی میں سب سے سخت آپ جس کو پائیں گے وہ یہود کو پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود اور نصارہ تم سے کبھی خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں عقیدے کی جھڑائی نہیں ہے۔ ولا اور برا عقیدہ توحید کا ایک اعلیٰ بنیاد ہے،
یعنی دوستی اور دشمنی لوگوں سے کس بنیاد پر کی جائے. کسی کی حمایت ابھی ہمارے ہاں لوگ اکثریت نہیں جانتے, ہمارے صحافی بہت سارے اہل علم اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اندھے ہو کر کسی کی بھی حمایت کرنے لگتے ہیں. روافض کا ساتھ دینے والے سنیوں کو قتل کرنے والوں کا آج ہم ساتھ دے رہے ہیں, اور میں یہ بیان کر رہا ہوں, مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا, لیکن حقائق سے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں. لوگ بیوقوف بنانے والے میڈیا, حکومتیں ہم کو جانتی ہیں, ہماری کمزوریوں کو ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کیا اختلافات ہیں. کسی کی دشمنی میں کسی کو مارا جائے تو کون خوش ہوگا, کون ناراض ہوگا؟ یہاں انصاف نہیں رہا. یہاں مختلف قسم کی اینکوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے واقعات کو, حقائق تک پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اور شعور بھی نہیں رہا قوم کو. بڑی پستی کا حال ہے.